وہ لوگ کہ جو ماہ رمضان کی پہلی شب کو پاتے ہیں، آئیے حدیث مبارکہ سے ہم اپنے ایمان کو جلا بخشتے ہیں، اپنے دلوں کو نور ایمان سے منور کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کا استقبال کیا کرتے ہیں، ہمیشہ اس کو مرحبا کہتے ہیں، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کی پہلی شب ہوتی ہے تو عرش کے نیچے ہوا کے جھونکے آتے ہیں، جسے مسیرہ کہا جاتا ہے۔ اس ہوا کے جھونکوں سے جنت میں جتنے بھی درخت ہیں، جنت کے درخت کے پتے اور جنت کے دروازے آپس میں ٹکراتے ہیں۔ ان کے ٹکرانے سے ایسی دلکش اور دل نشین آواز نکلتی ہے، ایسی سریلی آواز نکلتی ہے کہ جنت میں رہنے والی جو حور ہیں، جو حوران ہیں، انہوں نے کبھی ایسی آواز نہیں سنی ہوتی۔ بالآخر جنت کی وہ حوریں جب اس آواز کو سنتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، باری تعالیٰ اتنی خوبصورت آواز، اتنی دلکش آواز، اتنی دل نشیں آواز جنت کو ایسے سجایا جا رہا ہے، اس کا مستحق کون ہوگا؟ یہ لمحات کون پائے گا؟ کسے میسر آئیں گے؟ رب نے کہا کہ حورو، آپ نے جنت کی خوبصورت آواز کو سنا، اس میں جو بہترین ہوا چلی ہے، تو یہ سارے لمحات میں رب انہیں عطا کروں گا جو ماہ رمضان کی پہلی شب کو عبادت کرتے ہوں گے۔ رمضان کی پہلی شب میں ماہ رمضان کا استقبال کرتے ہوں گے۔ ارے لوگوں، جو ماہ رمضان کی پہلی شب پائے، اس کا ادب، احترام، تعظیم و توقیر کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا ہے، رات کو زندہ کرتا ہے، تراویح و قرآن پڑھتا ہے، تو وہ حوریں پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ باری تعالیٰ اتنی دلکش جنت کا یہ فضا، جنت کا یہ ماحول اگر آپ نے انہیں عطا کرنا ہے تو مولا وہ لوگ جو ماہ رمضان کی پہلی شب کو پا کر اس کا ادب کر لے، اس کی تعظیم کر لے، اس میں عبادات کر لے، تو جنت کی حوریں کہتی ہے کہ مولا ان لوگوں کا نکاح پھر ہم سے کروا دے۔ اب کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ کہ ماہ رمضان کو جو پا کر اس کا ادب، احترام اور تعظیم و توقیر کرتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، ماہ رمضان المبارک حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں 9 مرتبہ آیا۔ 2 بار ماہ رمضان 30 دنوں کا تھا، اور 7 بار 29 کا۔ تو اب دیکھیے کہ اللہ کا کرم اور فضل کتنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، چاہے ماہ رمضان 30 کا ہو یا 29 کا ہو، تو اللہ نے مجھ مصطفیٰ پر یہ کرم کیا ہے کہ چاہے 29 کا یا 30 کا ہو، تو چاہے کوئی 29 کے روزے رکھے تو اللہ ثواب اسے 30 کے روزوں کا عطا فرماتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پر کیسے کرم فرمایا؟ فرمایا کہ جس طرح جسم کی ہر شے کی زکوٰۃ ہوتی ہے، تو جسم کی جو زکوٰۃ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ روزہ ہے۔
آپ نے فرمایا کہ روزہ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے رکنا، الامساک رکے رہنا، اور شرعی معنی ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے اور لغویات سے عبادت کی نیت اور عبادت کی غرض سے رکے رہنے کو روزہ کہا جاتا ہے۔ حضرات محترم، ماہ رمضان یہ کب فرض ہوا؟ رمضان کے روزے کب فرض ہوئے؟ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر بھی